31 اگست 1997 کی رات ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ برطانوی شہزادی ڈیانا پیرس میں ایک جان لیوا کار حادثے میں ہلاک ہو گئیں۔ اس حادثے کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے جانے تھے، لیکن یہ وہ مقام ہے جس کے بعد لوگوں کے درمیان اتفاق رائے ختم ہو جاتا ہے۔ اس رات جو کچھ ہوا، کچھ لوگوں کے لیے وہ محض ایک المناک حادثہ نہیں تھا۔ اس کے بجائے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حادثہ کسی طرح کی سازش یا کسی اور کارروائی کا نتیجہ تھا جو برطانوی ریاست کے ایجنٹوں نے خفیہ طور پر کی۔ ڈیانا سمجھتی تھیں کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ قتل کر دے گی۔ سازشی نظریات کے پیچھے بڑا محرک یہ مانا جاتا ہے کہ ڈیانا نے خود سوچا تھا کہ وہ قتل کر دی جانے والی ہیں۔ اس حد تک یہ بظاہر درست لگتی ہے کہ سازشی نظریات میں سب سے اہم ایک خط ہے جس کا انکشاف کبھی ڈیانا کے بٹلر رہنے والے پال بریل نے کیا۔ پال کا کہنا تھا کہ انہیں یہ خط محفوظ رکھنے کے لیے دیا گیا تھا۔ ڈیانا نے اس خط میں تحریر کیا کہ میں اکتوبر میں آج یہاں اپنی میز کے سامنے بیٹھی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ کوئی مجھے گلے سے لگائے اور مجھے جمے رہنے اور سر بلند رکھنے کا حوصلہ دے۔ میری زندگی کا یہ خاص مرحلہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ چارلز کی شادی کے لیے راستہ صاف کرنے کی خاطر میری کار کے حادثے، بریک فیل ہونے اور سر میں شدید چوٹ کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اس خط سے عجیب انداز میں لگتا ہے کہ ڈیانا کو حادثے کے بارے میں علم تھا اور در حقیقت اس بات کے پیچھے تاریخ موجود تھی۔ خط لکھنے سے پہلے انہوں نے اپنی کار کے ساتھ مسائل کا سامنا کیا۔ انہوں نے اس مسائل کے حوالے سے خوف کا اظہار کیا اور ان کے محافظ ایک ایسے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے جس کے بارے میں ان کا ماننا تھا کہ یہ سازش تھی۔ فوٹوگرافرز جان بوجھ کر حادثے کا سبب بنے۔ فوٹوگرافرز کو مسلسل ڈیانا کے قتل کا الزام دیا گیا اور دیا جا رہا ہے۔ یہ کہانی جزوی طور پر مقبول ہوئی کیونکہ یہ ایک ایسی تشویش کو ظاہر کرتی ہے جس میں ڈیانا زندگی بھر مبتلا رہیں کہ جنسی خواہش ان کے لیے اکثر نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ اس نظریے کی 3 مخصوص شکلیں ہیں۔ پہلا یہ الزام کہ فوٹوگرافرز کے گروپ نے ڈیانا کی مرسیڈیز کا پیچھا کیا اور اسے آگے جانے پر مجبور کیا تاکہ حادثہ پیش آ جائے۔ دوسری صورت میں استدلال ہے کہ فوٹوگرافرز کے گروپ نے ایسے ماحول کی حوصلہ افزائی کی کہ جہاں حادثہ ہو سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ بتائی جاتی ہے کہ فوٹوگرافرز نے غلطی سے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی جسے سازش میں ملوث افراد نے کار میں موجود لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا۔ ڈرائیور ہنری پال نے جان بوجھ کر حادثہ کیا۔ ہنری پال پیرس کے رٹس ہوٹل میں سیکیورٹی کے شعبے کے سربراہ تھے، لیکن سازشی نظریات پیش کرنے والوں کا ماننا ہے کہ وہ کم از کم ایک اور تنظیم کے تنخواہ دار تھے، فرانس یا برطانیہ کی سیکیورٹی سروسز یا دونوں کے۔ جو لوگ واقعات کے سرکاری بیان پر شک کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ حادثے کے وقت پال کے نشے میں دھت ہونے کے بارے میں بیان میں کیا گیا مرکزی دعویٰ نہ صرف غلط تھا بلکہ یہ جھوٹ قتل کو چھپانے کے لیے میڈیا میں پھیلایا گیا۔ جزوی طور پر یہ کام ان کی لاش کو کسی دوسرے شخص کی لاش کے ساتھ تبدیل کرنے کے لیے کیا گیا تاکہ نشے میں ہونے کے حوالے سے نتائج درست ثابت ہو سکیں۔ سازشی نظریات والوں کا ماننا ہے کہ ڈاکٹرز نے ڈیانا کو جان بوجھ کر موت کے منہ میں جانے دیا، ان کا درست علاج نہ کر کے ان کی صحت یاب ہونے میں رکاوٹ پیدا کی۔ زیادہ تر سازشی نظریہ حادثے کے مقام پر ڈیانا کو طبی امداد کی فراہمی کے گرد گھومتا ہے۔ سازشی نظریات پیش کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اگر انہیں موقع پر طبی امداد دینے کے بجائے انہیں قریبی ہسپتال لے جایا جاتا اور وہاں علاج کیا جاتا تو شاید وہ بچ جاتی۔ اب یہ تو کوئی نہیں جانتا کہ حقیقت میں یہ قتل تھا یا حادثہ، لیکن شکوک و شبہات ہمیشہ سے اس کہانی سے جڑے رہیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔